السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج جناب دیکھیں، میں صبح صبح آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ 5:30 بجے ہیں صبح کے، اور میں اٹھا ہوں۔ اٹھ کے میں نے کہا آپ کے ساتھ چلیں، آج گپ لگاتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی تو ہماری چھٹی ہے اور آنکھ کھل گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آنکھ کھلی ہے تو اس کے ساتھ ہی بجلی بھی چلی گئی ہے، اور میں نے کہا چلیں جی آج ایک نئی چیز کرتے ہیں، بیڈ ٹی آپ کے ساتھ جو ہے نا پیتے ہیں۔ بیڈ ٹی کا آپ کو پتہ ہے دوستو، کنسیپٹ جو ہے نا یہ انگریزوں کا ہے، لیکن انگریزوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ارلی مارننگ جو ہے نا وہ بیڈ ٹی پیتے ہیں۔ بیڈ کے اوپر ہی، ابھی کوئی تیار نہیں ہوتے، کوئی نہائے نہیں ہوتے، کوئی دفتر کے لیے تیاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ بیڈ ٹی پیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، ہمارا مسلمانوں کا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں صبح اٹھ کے ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم جناب وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اس حساب سے پھر اپنا منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ کسی نے نہانا ہے تو نہا لیتا ہے، وضو کرتا ہے، تو ہمارا وہ نہیں رہتا۔ لیکن چلیں، بیڈ ٹی، اس کا نام ہی بیڈ ٹی ہے۔ آئے آئے آئے، بہت مزے کی ہے، کیونکہ میں نے خود بنائی ہے، تو ہلکی پھلکی باتیں بھی کر لیتے ہیں ٹھنڈے دماغ سے سارا دن نا کام کر کے تو بندہ تھک بھی جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، ٹریفک دیکھتا ہے، ادھر ادھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ کل ایک بندے نے نا مجھے وہ ایک ویڈیو بھیجی ہے، تو ایک ایسے گلی کے نکڑ پہ نا بندہ آ رہا تھا، تو ایسے موٹر سائیکل والا گیا، تو اس نے ایسے موٹر سائیکل والوں کو ایسے دیکھ کے چل بھی رہا تھا اور ایسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ادھر سے کھوتا آیا گدھا پنجابی میں کھوتا کہتے، اور اس کو اس نے ٹکر ماری۔ تو اس میں پھر لکھا نیچے، کہنا یار پاکستان میں کیسے کیسے حادثے ہو جاتے ہیں کھوتے کو کہیں ڈونکی راجا کی طرف نہ لے جانا۔ اچھا، تو بیڈ ٹی والے اس پروگرام میں کوئی سیاسی باتیں کریں؟ چلے کر لیتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں، غصہ نہیں کرنا، اور ہلکے پھلکے انداز میں۔ اچھا جی، عمران کی نا اب تک کی سب سے بڑی ناکامی پتہ کیا ہے؟ جب سے عدم اعتماد ہوا ہے، وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی نہیں بلا سکا۔ ساری چیز واضح ہوتی ہے نا، اجلاس میں 172 تو کیا 100 بندے آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ شرمندگی والی بات ہے، یعنی دیکھیں جلسے وہ کر رہے ہیں، جلسے، تو ایک بندے نے کہا یار گل اسمبلی چ مکنی ہے، تو باہر رولا پائی جا رہے ہیں، انہوں کوئی سمجھاؤ، کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے، باہر کیوں رولا پائی جا رہا ہے؟ اسمبلی کے اندر کل عمران خان کا موڈ تھا کہ میرے اگر 172 بندے آ گئے تو میں فخر سے آؤں گا، کہوں گا دیکھو میرے پاس بندے بیٹھے ہیں، دیکھو۔ لیکن سر جی سین ہی ادھر بدلا ہوا تھا، چہرے اترے ہوئے تھے سب کے، شیخ رشید تک نہیں آیا، آپ کو پتہ ہے نا۔ یہ صرف اور صرف ٹائم لے رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں ٹیلی فون کا، قسم سے، اور کوئی ختم ہے۔ عمران کو پتہ لگ چکا ہے کہ یار میری گیم ختم ہو چکی ہے، میں اب جاؤں اپنے بچوں کے پاس، انگلینڈ جاؤں۔ کتنے فخر سے کہتا ہے یہ نواز شریف، اس کے بچے انگریزوں والے ملک میں رہتے ہیں، اور بھئی تیرے بچے کتنے رہندے نے؟ پھر کہتے ہیں ان کی آف شور کمپنی ہے اور تیری نیازی سروسز کمپنی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، تو 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم جسٹس پارٹی کی طرف سے وہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنائیں گے نا، آپ بھی ادھر بچوں کو داخل کروانا۔ چاہے بہت مزے کی ہے جان، بہت مزے کی ہے، تو اس کو چاہے مزے کی ہے نا،
تو یہ میرے ساتھ ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ادھر یہ ادھر سوتا ہے میرے ساتھ، یہ دیکھیں، تو بیٹی ہوتی ہے ذرا لیٹ کے ہوتی ہے نا ایسے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ آج ایک تو یعنی بتا دیا آپ کو کہ عمران خان نہ قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی اس کی پارٹی ہے اس کا اجلاس بلا رہا ہے، نہ اپنے بندے اس کے پاس ہے ہی نہیں نا، سارے چوزے نکل گئے ہیں ٹوکرے کے نیچے سے، ٹھیک ہے، اور سارے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ جی آج جی لانگ مارچ کا آغاز ہو رہا ہے، بڑا اہم دن ہے، آج 26 تاریخ ہے، کل تک انشاءاللہ عمران کا استعفیٰ بھی آ جائے گا، اور آج لانگ مارچ نکلے گا، اور لاہور سے 1 بجے ماڈل ٹاؤن سے سب لوگ آئیں، وہاں پہ آئیں انشاءاللہ، سب لوگ آئیں، ہم وکیل بھی انشاءاللہ ان کا استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ لانگ مارچ گجرانوالہ جائے گا، امید ہے گجرانوالہ تو کوئی اچھی خبر آئے گی، جس طرح پہلے نواز شریف کے لانگ مارچ میں گجرانوالہ سے ہی جج بحال ہوئے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، کمال ویسے وہ نواز شریف نے کر دی، اس سے بڑا لانگ مارچ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ عمران بڑھ کے مار رہے ہیں نا، عمران کہ میں اتنے بندے اکٹھے کروں گا، یہ وہ اتنے نہیں کر سکتا جو نواز شریف نے کیے تھے، سب کو یاد ہے۔ اور نواز شریف کو ساری ایجنسی انہوں نے ڈرایا تھا کہ میاں صاحب باہر نہ نکلو، اتنے جڑا نا تمہیں بہت خطرہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، پوری قوم دی آواز ہے، میں نکلنا ہے، اور وہ نکلے، ٹھیک ہے، وہ نکلے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، ویسے کیا بات ہے۔ اس سے بڑا لانگ مارچ ابھی تک کوئی نہیں نکلا، اس سے بڑا جو نواز شریف نے نکالا تھا نا۔ اب عمران کو عقل آ جانی چاہیے، بھئی تو جلسے جلوس جلسے کھیل رہے، جلسوں میں کیا ہے، اسمبلی میں بندے پورے نہیں کر پا رہا، کل اسمبلی میں وہ ایجنڈے پہ شامل تھی، قرارداد جو ہے پیش کرنی تھی، وہ نہیں کی اس نے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگ رہا ہے نا، وہ بھی آپ آبزرویشن دیکھ رہے ہیں، وہ ریفرنس واپس کرنے کے چکر میں ہے۔ کل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں یا کیوں نہ جسٹس یہ جو ریفرنس ہے واپس کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ سیدھی بات ہے جی، میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو باغی ارکان ہیں نا، ان کو کوئی کیس ٹرائل فیس کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ ان کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو ہے نا وہ ووٹ ڈالیں۔ اور اس کے اوپر بھی مزے کی ایک بات بتاؤں، کل ہم بیٹھے تھے وکیل، ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ عرفان عزت، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک آدمی قانون اور آئین کے مطابق ووٹ ڈالتا ہے اور وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ پہلا بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، بڑی اچھی بات کی، آئی اپریشیٹ۔ اس نے کہا جی کہ ووٹ وہ ڈالے گا آئین اور قانون کے مطابق، اور پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اتنا انڈیپینڈنس ہونی چاہیے۔ ایک ایم این اے ہے، وہ عوام کا نمائندہ ہے، اس کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی ہے، تو یہ جو فلور کراسنگ کا بیسیکلی لا ہے نا، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا خود ہی بندے کو یہ باندھنے والی بات ہے نا، میں کسی بندے کو ایسے زنجیر سے باندھ دوں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے عدالتوں کی کہ یہ جو قانون ہے فلور کراسنگ کا، کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے، نہیں ہے۔ چائے ختم ہو گئی ہے، تو چائے ختم ہوگی تو ساری گل بھی ختم، لہٰذا
इसके ऊपर भी अदालत देखे कि आइन के मुताबिक जो है एक बंदा वोट डालता है, आइन और कानून के मुताबिक डालता है तो वो जुर्म है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए हमें। और जो अरकान हैं उनकी इंडिपेंडेंट राय होनी चाहिए। हुकूमत को सीधा करने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके बाद आवाम के ऊपर जो जब जाना है तो ख़ुद कहते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा, असम्बली में नुमाइंदगी अच्छी नहीं करेगा, आवाम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बहरहाल आज 26 मार्च है, दम मस्त कलंदर होगा। आप निकलें, इंशाअल्लाह ताला कल इतवार वाले दिन इसका फ़ैसला हो जाएगा। ठीक, आई लव यू। ये देखें बेड के ऊपर जनाब, ये बेड टी है, ये बेड टी है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।